حضرت برا بن مالک. کئی روایات میں اس صحابی کا نام حضرت طلحہ بن برا بھی ہے. چھوٹی سی عمر تھی ان کی. بعد نے لکھا کہ ان کی عمر 12 سال تھی, بعض کہتے ہیں ان کی عمر 14 سال تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بچپنا ہوتا ہے, اس عمر میں تو لگ کے کھیل رہے ہوتے ہیں. عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی بابا فرید فرماتے ہیں چھوٹی عمر کے اندر حضرت طلحہ بن برا چھوٹی عمر کے تھے, 12 سال یا 14 سال عمر تھی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی سے گزر رہے تو یہ بچہ دور سے بھاگا ہوا آ کر حضور کو چمٹ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار فرمایا, حضرت طلحہ بن برا سے پیار فرمایا, شفقت کا ہاتھ پھیرا اور وہ بچہ چمٹ گیا حضور سے اور کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو حکم بتاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے بھی حکم کریں, میں بھی وہ کوئی کام کروں گا, میرے زمین میں کوئی کام لگائیں. چھوٹا بچہ تھا, ذہنی بات حضور کیا کام لگا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی کسی کو کیا کام بتا دیتا ہے, کبھی کسی کو کیا کام بتا دیتا ہے. یہ تو اور بات ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس خیر میں چلے جائیں. وہ لوگ ہوتے تھے کہ ان کے چھوٹے بچوں کی تربیت ہی ایسی ہوتی تھی کہ وہ شروع سے ہی اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ بسانے کی کوشش کیا کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ پھیرا, وقت گزرتا گیا. وہ بچہ حضور کے ساتھ اکثر طور پہ چمٹا رہتا. ایک دن نا حضور نے تجربہ فرمایا اور آزمانے کے لیے فرمایا کہ میں تجھے جو کہوں وہ کر لے گا. کہتا ہے جی ہاں آپ حکم کریں میں وہ کر لوں گا جو بھی آپ حکم کریں گے. حضور نے فرمایا جا اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے. اس نے اور بات نہ سنی, بس بھاگا وہاں سے. حضور نے بھی کہہ دیا بھاگا. آگے حضرت علی تھے, زبردستی تلوار کھینچی ان سے, کھینچ کر بھاگ پڑا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ یار اس کو پکڑ کر لے, یہ ورنہ لازم جا کر سر کاٹ لے. صحابہ کرام گئے اس کو پکڑ کر لے آئے حضور کے پاس. حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اگر تم نہ جاتے تو یہ کاٹ کر آ جاتا. دل میں پیار اتنا تھا کہ بس حضور نے جو کہہ دیا نا سو کہہ دیا, نہیں دیکھا کہ کیا ہونا ہے آگے, کیا ہے کیا نہیں ہے نا. حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے. چند دن گزرے, وہ بچہ بیمار ہوا. جب بیمار ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے روزانہ دن کے وقت 2 مرتبہ اس کی عیادت کرنے کے لیے آتے, صبح شام پوچھنے کے لیے آتے کہ رات تیری طبیعت کیسی. تو ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور نے طلحہ بن برا کے باپ کے کان میں بات کہی اور آنکھوں سے آنسو مارے. وہ پڑے بات کیا کہنی تھی کہ شاید یہ کہا ہوگا کہ یہ تن قریب چلا جائے. یہ صحابی جب موت کا وقت قریب آیا نا تو وصیت کرنے لگا اپنے باپ سے کہ باپ ابو جی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں. اور میت کی وصیت کرنی بھی کیونکہ ضروری ہوتی ہے, جناب پیچھے جو ورثاء ہیں ان پر ضروری ہوتی ہے میت کی وصیت کو پورا کرنا. باپ کہنے لگا جی, تو بیٹے نے کہا کہ وہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ پڑھانا اور رات کے اندھیرے میں ہی دفن کر دینا. شام کا وقت حضور تک یہ بات نہ پہنچانا, کیونکہ آگے جو جہاں سے حضور گزر کر آتے ہیں وہاں یہودیوں کے گھر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچائے. تو باپ کہنے لگا کہ بیٹا آپ یہ کہہ رہے ہو حضور کو نہ بتائیں گے. کہنے لگا جی. بہرحال وفات پا گئے. رات کے اندھیرے میں ہی ان کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا. جب صبح ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا کہ طلحہ بن برا کے بعد سب مجھے بتایا کیوں نہیں. واز کرنے لگے یا رسول اللہ وہ وصیت ہی کر گئے تھے کہ حضور کو نہ بتانا, اگر رات کا وقت ہو میں ایک تو مجھے جلد از جلد دفنا دینا اور جنازہ پڑھا کے دفنا دینا, حضور کو نہ بتانے کہ کہیں رات کا وقت ہے اور حضور کو تکلیف نہ پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی, چلے گئے اپنے غلام کی قبر پر. وہاں جا کر حضور روئے اور رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا مہربانی فرمانا, جس طرح تیری شان کے لائق ہے میرے اس غلام کو اسی طرح اپنی شان کے لائق ہی مسکرا کر بات کرنا میرے غلام سے, یعنی اس کی کامل بخشش فرمانا. حضور کا پیار محبت, جن لوگوں کو حضور کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا آپ دیکھیں ان کی محبت. بخاری شریف کی حدیث میں مارک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے, آقا راز کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. کہہ رہا ہے سوچ, کہتے حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر سوچ. کہتے حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ذرا سوچ کے بات کر, حضور مجھے آپ سے پیار ہے. حضور نے فرمایا اچھا, کہتے جی ہاں. حضور نے فرمایا پھر دکھ تکلیفیں بھی تیری طرف اس طرح آئیں گی جیسے پہاڑ سے نیچے پانی گرے, تجھ پر ایسے ہی دکھ تکلیفیں نہ ڈالیں.